نیکسٹ رول جو ہم ادھر ایویلویٹ کریں گے دیٹ از سلیک ٹائم پر آپریشن. جاب جو اب مشین پر آئے ہیں اس کے بعد کچھ اور آپریشنز بھی رہتے ہوں گے، تو اس بیسس کے اوپر یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سلیک ٹائم ہے جو ہم نے پچھلے ایگزامپل کے اندر کیلکولیٹ کیا تھا وہ پر جاب کتنا سلیک ٹائم ہمیں مل رہا ہے. اس بیسس کے اوپر جس کا بھی سب سے کم ہوگا سلیک ٹائم پر آپریشن اس کو سیکوینس میں ہم سب سے پہلے لے کر آئیں گے. اس سیکوینس کو پھر ہم اگین انہی 3 پرفارمنس میجر کے اوپر ہم ایویلویٹ کریں گے کہ اس سیکوینسنگ رول کی پرفارمنس کیسی ہے. اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ایک کالم ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے دیٹ از نمبر آف آپریشنز، کیونکہ وہ ہم نے یوز کرنا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ ایوریج نمبر آف بیسیکلی اس کے اندر کہ سلیک ٹائم جو ہے پر آپریشن کتنا آ رہا ہے. تو اس بیسس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہم نے لاسٹ ٹائم جو کیلکولیٹ کیا تھا اے کا سلیک ٹائم واز 5. نمبر آف آپریشن اس کیس کے اندر ہم نے دیکھا اس کے اندر 2 ہے، سو سلیک ٹائم پر آپریشن 5 ڈیوائڈیڈ بائی 2 از 2.5. اسی طرح بی کے اندر ڈیو ڈیٹ 16 ڈیز کی ہے، پروسیسنگ ٹائم 8 ہے، سو سلیک ٹائم 8 ڈیز کا ہے، 16 مائنس 8. جبکہ نمبر آف آپریشنز بی کے جو ہیں وہ 3 رہتے ہیں، تو اس پر ہم نے ڈیوائڈ کیا تو 2.67 کی ویلیو آ رہی ہے. سی کے لیے 4 ڈیو ڈیٹ ہے، 4 ہی پروسیسنگ ٹائم ہے، تو اس کا سلیک کچھ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹ جتنے ڈیو ڈیٹ میں پڑے اتنے ہی دن پروسیسنگ ٹائم کے ہیں، تو وہ 0 ہے. 2 آپریشن رہتے ہیں، سو 0 ڈیوائڈ بائی 2، تو سلیک ٹائم پر آپریشن از 0. Similarly, if we look at D, 17 minus 10 gives us 7 slack time، اور اس کو ہم 5 آپریشنز پر ڈیوائڈ کریں تو 1.4 کی ویلیو آ رہی ہے. E کے اندر سلیک ٹائم ہمارا 10 آ رہا ہے، 15 minus 5، 2 آپریشنز رہتے ہیں، تو جو سلیک ٹائم پر آپریشن ہے وہ 5 آ رہا ہے. ایف کے اندر 18 minus 12 gives us slack time of 6 and number of operations are 4. So اس کیس میں 1.5 آ رہا ہے. اب سلیک ٹائم پر آپریشن کے بیسس پر اگر دیکھیں تو سب سے پہلے سی سیکوینس میں آئے گا کیونکہ اس کا 0 ہے سلیک ٹائم پر آپریشن. پھر ڈی کی باری آئے گی 1.4 ہے، پھر ایف کی باری آئے گی which is 1.5. Then we will have A 2.5, B 2.67 and lastly it will be E which is 5 days per operation کا سلیک ٹائم آ رہا ہے. اس کے بیسس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو سیکوینس ہمارا سی ڈی ایف اے بی اینڈ ای ہے، اور اس کے بیسس کے اوپر ہم فلو ٹائم اور ٹارڈی ڈیز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. سی کا فلو ٹائم جیسے آلموسٹ ایوری کیس میں آ رہا تھا، فرسٹ یہی آپریشن پروسیسنگ سیکوینس میں تھا، فلو ٹائم اس کا 0 آ رہا ہے کیونکہ پروسیسنگ ٹائم 0 ہے اور کوئی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. ڈیو ڈیٹ واز 4، تو 4 minus 4 is 0، so days tardy is 0. ڈی 10 ڈیز کے پروسیسنگ ٹائم کے بیسس کے اوپر اس کا فلو ٹائم 10 + 4 14 آ رہا ہے. 17 پر وہ ڈیو ڈیٹ تھی تو اگین 3 ڈیز پہلے یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے ڈی ڈیو ڈیٹ سے، سو ٹارڈی ڈیز 0 ہے. ایف 12 ڈیز پروسیسنگ ٹائم ہے، اس کا فلو ٹائم 12 + 14 26 آ رہا ہے. 18 واز دا ڈیو ڈیٹ، سو ڈیو ڈیٹ کے 8 دن کے بعد یہ کمپلیٹ ہوگا. اے کا پروسیسنگ ٹائم 2 ڈیز ہے، سو فلو ٹائم از 28 which is 2 + 26. ڈیو ڈیٹ واز 7، 21 days آفٹر ڈیو ڈیٹ اے کمپلیٹ ہوگا.
B processing time was 8. 28 plus 8 gives us 36 flow time for B. Due date is 16, so it will be completed 20 days after due date. Lastly, E, jiska 5 days of processing time, so iska flow time 41 banta hai. It will, kyunki due days 15 tha, so it will complete, this job will be completed 26 days after the due date. اگر ہم ڈیز ٹارڈی کیلکولیٹ کریں تو 75 آ رہے ہیں. فلو ٹائم کیلکولیٹ کریں تو ٹوٹل فلو ٹائم 149 آ رہا ہے. میک اسپین از 41. اب اس بیسس کے اوپر اگر ہم پرفارمنس میجرز دیکھیں تو ایوریج فلو ٹائم 149 ڈیوائڈیڈ بائی 6 ول گیو اس 24.83. ایوریج ٹارڈینس 75 divided by 6 gives us 12.5 days, and average number of jobs at the work center is total flow time divided by make span, which is 3.63. Basically باقی رولز کے مقابلے میں پرفارمنس اچھی نہیں ہے ایکسیپٹ فار کریٹیکل ریشو. کریٹیکل ریشو سے اس نے تھوڑا بہتر پرفارم کیا ہے اس رول نے.